بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگوں، عربی میں رنگ کو لون کہتے ہیں، جس کی جمع ہے الوان۔ اب اردو، پنجابی، فارسی، انگریزی وغیرہ میں جو مختلف رنگوں کے نام ہیں، ان کی اصل معلوم کرنا آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ رنگوں یعنی الوان کی اشتقاقی ڈکشنری، ایٹمالوجی آف کلرز۔ اس نشست میں ہم نے تھوڑا سا رنگوں سے کام لیا ہے کہ جو ابدال ہیں، عربی سے بدل کر کے دوسری زبانوں میں تلفظ ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ سرخ کلر جو ہے، یہ سرخ کلر اس کو علامت بنایا ہے، اور عربی ماخذ اور اس کے مادے کو ہم نے نیلی رنگ میں دکھایا ہے، ازرق، اور جو وضاحت ہے یا معانی ہیں یا تلفظات ہیں، اس کو ہم نے بلیک، اسود رنگ میں دکھایا ہے، اور جو حروف خارج ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ گرے رنگ استعمال کیا ہے، جیسے کہ وردی کے مادہ واو کو حذف کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی لفظ، کوئی حرف زائد در آیا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ میجنٹا روز رنگ اختیار کیا ہے۔ اب رنگوں کے متعلق کسی صاحب نے ایک شعر، بہت خوبصورت شعر کہا ہے، رنگ باتیں کریں اور رنگ باتوں سے خوشبو آئے۔ اب خوشبو کا تعلق جو ہے وہ ناک سے ہے، اور رنگ کا تعلق بصارت سے ہے۔ اب رنگ جو ہے ان میں گلابی رنگ جو ہے یہ بہت پیارا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے گلابی رنگ جو ہے، جس کو انگریزی میں ہم روزی کہہ سکتے ہیں، اور پنجابی میں ہم اس کو رتا کہتے ہیں، رتا۔ اس کی وضاحت ہم ریڈ روز میں کر چکے ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو جو ہے ریڈ روز کی تفصیلی طور پر اس میں بتایا گیا ہے۔ یہاں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ عرض کر دیتے ہیں کہ ریڈ کا رنگ جو ہے، سرخ کے لیے انگریزی میں RED، ریڈ کا لفظ مستعمل ہے۔ یہ کس طرح بنا؟ اس کے بننے کا یہ طریقہ ہوا کہ تاریخی تعامل سے وردی کا واو جو ہے، وردی کا واو جو ہے وہ حذف ہو گیا، کٹ گیا، مٹ گیا، باقی ردی کا صوتیہ رہ گیا، جو انگریزی لہجہ میں جا کر ریڈ بن گیا۔ اور اسی طرح یہ ردی کا صوتیہ جو ہے یہ گلابی کے معنوں میں روزی بن گیا انگریزی میں، اور یہی صوتیہ جو ہے ردی کا یہ پنجابی میں آ کر رتا بن گیا۔ جیسے ریڈ بنا، اسی طرح رتا
बन गया। अब इसके बाद देखते हैं मादा सौद फा और रा से कौन से रंग बने हैं। असफर अफअल के वजन पर ये मादा ले जाए सौद फा रा तो असफर का लफ्ज़ बोलते हैं। रंगों के लिए यही अफअल का वजन इस्तेमाल होता है। तो अगर इसका अलफ स्वाद कौड़ में पीछे फर रह जाता है। ये फर का फा जो है ये हरूफ शफवी इसमें से है, यानी जो हरूफ लबों से अदा होते हैं उनमें फा वाओ मीम बा शामिल हैं। और बा का अंग्रेजी बदल जो है वो है बी, और बा का और फलोई हर्फ है पे, और अंग्रेजी फलोई हर्फ होगा पी। ये पी जो है ये अंग्रेजी के पी में बदल करके, फा जो है अंग्रेजी के पी में बदल करके ये पेल बना, और रा जो है इसका बदल है लाम। रा नून और लाम बाहम मुतबादिल हैं। सो ये रा जो है ये एल में बदल गया तो अंग्रेजी में पेल का लफ्ज़ बना। अब एक और, अगर असफर के आगे ताए तानीस हो तो ये ता जो है ये अंग्रेजी में डी में बदल जाता है। तो ये असफ ये तो पहले ही हज़फ हो चुका है। फरस जो है वो पैलेट का तलफ़ुज़ इख्तियार कर लेता है, पैलेट PALLID पैलेट। सो असफर से एक तो बना PALE पेल, दूसरा अंग्रेजी में बना पैलेट PALLID पैलेट, और उर्दू में और पंजाबी में ये पी जो है ये पे, और एल जो है ये लाम में बदला तो ये पेल जो है ये पीला, और इसी तरह मुन्नस है इसकी पीली। सो असफर से अस हज़फ हुआ, बाकी फर रह गया। तो ये फर जो है ये उर्दू पंजाबी का पीला पीली और अंग्रेजी का पील और पैलेट ये बना। इसके बाद नील, नीला रंग जो है जैसे समुद्र की नीलाहट होती है, इसको अरबी में नीलिज कहते हैं, जिसका तर्जमा नीलगूं और बदल भी इसका नीलगूं है। नीलिज को हम रोमन में लिखें तो ये नीलजुन ये बन जाता है। तो यही नीलगूं अरब उर्दू में बना है। सब्ज रंग जो है आँखों को बड़ा भाता है, तो इसकी असल जो है इसको अंग्रेजी में सब्ज को अंग्रेजी में ग्रीन कहते हैं। तो ये ग्रीन जो है ग्रीन कैसे बना? ये ग्रीन भी जो है ये अरबी से बना। किस तरह बना? उसी तरह ये खौ जो है ये अज़फ हो गया। खा जो है ये तारीख़ी तामुल से इस्तेमाल होते होते अज़फ हो गया, पास रह गया ज़िरुन। ज़िरुन जो है ये पेश की बजाय अगर हम यहाँ तनवीनी ये दो ज़ेर दे दें तो ये ज़रीन बन जाता है। ये ज़रीन जो है ये ज़वाद जो है ये जी में बदला, और रा जो है उसी तरह अंग्रेजी के और में बदला। तनवीन जो है वो ईन में बदली।
تنوین جو ہے وہ این میں بدل گئی. اس طرح خضرن یہ گرین کا تلفظ اختیار کر گیا. اب سفید رنگ جو ہے اس کا عربی ماخذ ہے بیضاء، بیضا سفید. اب یہ بیضا ہم اعضائے بدن میں بھی بیضا کا لفظ استعمال کر چکے ہیں، مگر وہاں بیضا انڈے کے معنی میں تھا، وہ بیضا تھا. تو یہ بیضا جو ہے اس کا مطلب ہے سفید رنگ. یہاں با جو ہے وہ انگریزی میں جا کر ڈبلیو میں بدل گیا، اور زواد جو ہے وہ ٹی میں بدل گیا. اس طرح بیضا جو ہے یہ وائٹ کا تلفظ اختیار کر گیا، انگریزی میں وائٹ کا لفظ اختیار کر گیا. اور یہی جو ہے بیضا کا لفظ جو ہے یہ پنجابی میں اسی طرح بے میں تبدیل، بے تو اسی طرح رہا، اور زواد جو ہے یہ گاف میں تبدیل ہو گیا. تو یہ بیضا یہ پنجابی میں بگا کی شکل اختیار کر دیا. پنجابی میں سفید رنگ کو بگا کہا جاتا ہے. اب سفید کا متضاد ہے سیاہ. تو سیاہ رنگ کے لیے اسود کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مادہ ہے سین واو دال. یہاں بھی وہی قرینہ حذف کا پہلے ہوا کہ الف جو ہے یہ حذف ہو گیا. الف حذف ہونے سے باقی سوج رہ گیا. تو یہ سوج کا دال جو ہے یہ ٹی میں بدل گیا، تو یہ سٹ سیاہی کا تلفظ اختیار کر گیا، SOOT سٹ. اسی طرح سمٹ کا لفظ جو ہے وہ بھی سیاہی کے معنوں میں آتا ہے. یہاں بھی الف جو ہے وہ تو حذف ہوا، صرف اتنا ہوا واو جو ہے یہ میم میں تبدیل ہو کر انگریزی کا ایم بن گیا. تو یہ سود جو ہے یہ سمٹ کا روپ اختیار کر گیا. اب نیلے آسمانی رنگ کے لیے ازرق کا لفظ عربی میں افعل کے وزن پر آتا ہے. تو یہاں انگریزی جو ہے اس کا بالکل قریب کا تلفظ ہے ایجیور، AZURE ایجیور. یہ ازرق کا قاف حذف ہونے سے اجر ایجور بنا ہے، قاف حذف ہو گیا. اب اردو میں تھوڑا سا ایک اور قرینہ استعمال ہوا ہے کہ حروف جو ہیں وہ باہمی طور پر اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں. یہاں زال اور ران نے اپنی جگہیں باہم تبدیل کر لی ہیں. وہ حروف وہی ہیں، صرف درمیانی حروف زال اور را نے اپنی جگہ تبدیل کی. تو اردو میں یہ ارزق کے تلفظ سے مستعمل ہوا. اب سلیٹی کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے. زا جو ہے یہ سین میں تبدیل ہوا، اور را جو ہے وہ ایل میں لام میں تبدیل ہوا، اور قاف جو ہے وہ ٹے میں تبدیل ہو کر یا کی اضافہ ہو گیا. تو یہ سلیٹی کا تلفظ اختیار کر گیا. اب یہ تھی رنگوں کی کہانی کہ کس طرح یہ رنگ جو ہیں ان کے نام کس طرح بنے ہیں. تو ان رنگوں کی اصل جو ہے وہ عرض کیا ہے، جس طرح دوسرے اسماء اور افعال ہیں ان کی اصل بھی عربی ہے. عربی سے سفر کرتے 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 لفظ کیا سے کیا صورت اختیار کر گئے، مگر ہر تبدیلی کے باوجود جیسا کہ پتھر
پہاڑوں سے لڑکتا 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 نیچے آتا ہے، گول ہو جاتا ہے، گول ہونے کے باوجود اس کا مرکزہ وہی رہتا ہے۔ اسی طرح ہر لفظ جو ہے اس کا مادہ وہی رہتا ہے، یعنی بنیادی صوت جو ہے اس کی وہی رہتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد دوسری نشست میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔